اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حضرت انس بن مالک سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہا کہ سرکار میں اپنا پیسہ بھی چھوڑ آئی ہوں، اپنا گھر بھی چھوڑ آئی ہوں، اپنا میکہ بھی چھوڑ آئی ہوں، اپنا سسرال بھی چھوڑ آئی ہوں، اپنا ددیال بھی چھوڑ آئی ہوں، اپنا ننیال بھی چھوڑ آئی ہوں، اور جو کچھ تھا میں سب کچھ دے کے آ گئی ہوں، لیکن آ گئی ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ ایک جوان بیٹا لے کے آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور میں جو ہوں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت کروں گی، ان کی نوکری کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو تو اصحاب صفیہ میں بھجوا دیا اور خاتون کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بات دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اتنا محبتی، اتنا دیانتدار، اتنا یہ سمجھے کہ پرکشش، اتنا محبت کرنے والا کہ بتا نہیں سکتے کہ اپنے سبق جو بڑے بڑی جمی سے یاد کرتا اور حضور کے بیان کو بڑے غور سے سنتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کافی لگا کچھ دن کے بعد، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور حضرت انس کو کہا کہ آپ اس کو غسل بھی دو اور کفن بھی دو، نماز میں پڑھا۔ یہ کہنے کے بعد ایک دم آپ کی نے فرمایا کہ اسے کفن و دفن دینے کی ضرورت نہیں، نہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہا بھاڑے کر کے حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن میں نبی پاک کا جی عالم دیکھا، ایسا باہر نکل گئے، اس کی ماں کو کہا کہ آپ نے اطلاع دے دو، یہ نہیں کہا کہ بلا لی۔ ماں تو آپ کو پتا ہے، اور رات کو اگر سائیکل سے بھی گر جائے تو اسے ایک کھول اٹھنے لگتے ہیں، ایک مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک رات اپنی ماں کو کہا تھا کہ برسہ برس سے سوئی نہیں ہو، ایک رات کہا تھا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، تو یہ سمجھے کہ میری ماں برسہ برس سے سوئی نہیں ہوئی۔ خیر صاحب آئی، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنا کہ ایک کلاس لے لو، آج تمہارا جو ہے ساتھی چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اسے پیار کیا اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد سجدے میں چلی گئی، رب تعالیٰ وہ کہنے لگی کہ اللہ میاں میں تو تیرے اور تیرے رسول ایمان و استقامت کی بات دیکھا کہ میں تو تیرے اور تیرے نبی کے لیے تمام گھر چھوڑ کے آؤں، سب کچھ میں نے خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب میں وہاں جاؤں گی تو جو کافر ہے وہ کہیں گے کہ تو نے اپنا دین چھوڑا تو تیرا بیٹا چلا گیا، اور تو نے کلمہ پڑھا تو تیرا سب کچھ چلا گیا۔ آپ رب تعالیٰ اس کو زندہ کیجئے، میں کچھ نہیں جانتی۔ ماں کا رونا تھا، اس لیے کہ یقین اور استقامت بڑی چیز ہے۔ جب اس نے اللہ کے اوپر دعائیں دی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کا بچہ جو تھا زندہ ہو گیا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ استقامت بڑی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بولیے میں ایک اور بیان کر دوں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے اللہ نے کتے کو بھی زبان دے دی، وہ آخر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سختی فرماتا ہے یہ سلسلہ اپنے کیا کہتے ہیں رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ملک شام میں ان کے بہت مرید ہیں، یہاں بھی مرید ہیں۔ تو رفاعیہ کے سلسلے کے جو مرید تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا تو دیکھا کہ میں نے زندگی میں کسی کی دلجوئی نہیں کی، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھا۔ تو ایک دفعہ ہوا کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار بن رہی تھی،
تو اس کی دیوار گر پڑی، مدینہ منورہ کی دیوار گر پڑی تو ایک پاؤں باہر نکل آیا۔ لوگوں نے کہا حضور کا پاؤں ہے، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بخاری شریف سے بتا رہا ہوں۔ پاؤں نکل آیا تو پھر علماء کو بلایا تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کا پاؤں نہیں ہے بلکہ یہ ابو بکر صدیق کا پاؤں ہے۔ جب اسے چھوا گیا لوگ بتاتے تو ایسا تھا کہ جیسے ابھی کبھی کسی یہ سمجھے کہ تازہ آدمی کو رکھا ہے، اس میں سے خون کو جب دباتے ہوئے ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد میں آگے چلا تو آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے گئے، اب سننے والی بات ہے، تو آپ نے کہا کہ سرکار بات یہ کہ غربت تو میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، مجھے تو آپ کے دیدار کرنے کی خواہش ہے، اور وہاں آپ بازار مبارک پہ کرتے زاروں قطاروں میں ایک دم اندر سے ہاتھ نکلتا ہے، اسے 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ اور آپ نے اگر یہ سمجھے کہ آپ آدمی دیکھتے تو وہ کہتے قائم، لیکن اسے 10,000 آدمی نے دیکھا۔ تو جب وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کرامت آپ کے پاس کیسے ہے؟ میں نے کہ بھائی بات یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے سے حقیر کسی کو نہیں جانا، اور اللہ کو یاد کیا، اللہ نے مقام دے دیا۔ بھائی صاحب تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا آیا کہ جب گندم کی فصل ہوتی ہے تو چاروں طرف کھیت میں پانی ہوتا ہے، بیچ میں پگڈنڈی ہوتی ہے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اتنی سی بات تھی، سامنے کتا آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں ادھر جاتا ہوں تو میرے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نماز کی بھی چلی جاتی ہے، اور کہتے کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دے، اللہ نے کتے کو زبان دے دی۔ اتنی بڑی طاقت صوفیہ اور آپ صوفی بزرگ گزرے، اللہ نے اس کو طاقت دے دی۔ اس نے کہا یہاں سائڈ سے نکل جاؤ، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ جب اس نے کہا، میں نے کہا کہ بھائی تیرے اوپر نماز فرض تھوڑی ہے، میرے پہ نماز فرض ہے، تو مجھے راستہ دے۔ کہنے کے بعد یہ میں تجھے راستہ نہیں دے سکتا، تو ادھر سے نکل جا، اگر کپڑے تیرے گیلے ہوں گے تو تیرے دھل سکتے، پاک ہو سکتے، لیکن یاد رکھ کہ اگر میرے دل کے اندر راسی بھی تیرے اندر جو ہے پناہ آ گئی، یا تو نے میرے دل کو دکھا دیا تو ساتھ سمندر جو ہے تیرے دل کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کچھ نہیں جاتی، نہ طاقت جاتی ہے، صرف بندہ خالی جاتا ہے، اسے 4 آدمی لے کے چلے جاتے ہیں، بیچار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تکبر غرور سے دور فرمائے۔ وما توفیق نہیں۔ تمام حضرات